السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبع ہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر دو سلسلے پیدا فرمائے ہیں، ایک خیر کا سلسلہ ہے اور دوسرا شر کا سلسلہ ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اکیلی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا بھی موجود ہے۔ کہیں سچائی ہے تو اس کے ساتھ جھوٹ بھی موجود ہے۔ اس دنیا کے اندر خیر کو رکھا گیا تو اس کے ساتھ شر کو بھی رکھا گیا۔ اس دنیا کے اندر جہاں سچ کو رکھا گیا تو وہاں جھوٹ کو بھی رکھا گیا۔ اس دنیا کے اندر جہاں حلال ہے وہیں پر حرام بھی ہے، جہاں جائز ہے وہاں ناجائز بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ اس دنیا کے اندر بھی جاری ہے اور عالم غیب کے اندر بھی جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مخلوق ہے فرشتہ، اور یہ فرشتہ سراپا جو ہے خیر ہے، اس سے شر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتے جو ہے یہ خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، فرشتے خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تو وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اور دوسری مخلوق شیاطین ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا یہ شیاطین شراپا شر ہے، اس سے خیر کا صدور ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ یہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور یہ شیطان اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم سارے انسان کو گمراہ کریں گے۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انسان کو گمراہ کر کے رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مخلوقات ہے، فرشتے ہیں یا شیاطین ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ رہتے کہاں ہیں؟ تو فرشتے جو ہے وہ اچھی جگہوں پر رہتے ہیں، پاکیزہ جگہوں پر رہتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ یہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں یہ اللہ کے حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور شیاطین کا کام کیا ہے؟ شیطان اس حربہ میں رہتا ہے، اس طریقے سے اپنے پلاننگ میں رہتا ہے کہ انسان کو کس طریقے سے گمراہ کر دے۔ جو انسان حلال طریقے سے تجارت کر رہا ہے، جو انسان اللہ کے احکام کے مطابق چل کر کے تجارت کر رہا ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ اس انسان کو کسی طریقے سے بھٹکا کر کے حرام طریقے سے تجارت کرنے پر مجبور کر دے۔ شیطان اس کام میں لگا رہتا ہے کہ جو انسان حلال طریقے سے رزق حاصل کر کے کھاتا ہے، شیطان اس کوشش میں رہتا ہے کہ اس انسان کو کسی طریقے سے حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے پر ہم مجبور کرتے ہیں۔
ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان تہجد پڑھتا ہے، ایک انسان حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اور اس انسان کو شیطان کس طریقے سے بھٹکا کر کے زنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شیطان اس حربہ میں، اس کوشش میں رہتا ہے کہ جو انسان نیک ہو، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی نہ کر سکتا ہو، اس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ 24 گھنٹے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں بھی جاری ہے، اس دنیا کے اندر بھی جاری ہے کہ ایک انسان حلال کھانے والا ہے تو دوسرا انسان اس دنیا کے اندر حرام کھانے والا بھی موجود ہے۔ ایک انسان پاکیزہ ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ طریقے سے گزارنے والا ہے، تو ایک دوسرا انسان ہے جو اپنی زندگی کو خدا کی نافرمانی میں گزارنے والا ہے۔ ایک انسان جو اپنے بچے کو حلال رزق کھلانے والا ہے، تو ایک انسان اس دنیا کے اندر وہ بھی موجود ہے جو اپنے بچوں کو حرام کھلانے والا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم سب کو معلوم ہے کہ 1,24,000 تقریباً انبیاء کو بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انبیاء کو بھیجا، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد دیکھیں، اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک پیغمبر کو بھیجا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روک سکے، غیروں کی عبادت سے لوگوں کو روک سکے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ اب دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور جب دین کی دعوت کو لے کر کے لوگوں کے سامنے گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، دو گروپ میں لوگ بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ ہوئے جو انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو قبول کر لیا، اور ایک وہ لوگ ہوئے جو انبیاء علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے اعلان کیا کفار مکہ کے سامنے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں سارے کے سارے غلط ہیں، تو وہ بھی دو گروپ میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل و جان سے قبول کر لیا، اور ایک وہ لوگ تھے جو کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ تو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کیا تو وہ امام کہلائے، جنہوں نے دل و جان سے رسول کی باتوں کو قبول کر لیا وہ امام کہلائے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کون اللہ کی جماعت ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لیا۔ اب اس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور ایک وہ گروپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے، وہ بھی امام کہلائے، وہ بھی امام کہلائے، لیکن وہ کفر کے امام کہلائے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور شیطان کی جماعت کامیاب ہونے والی نہیں ہے بلکہ نقصان اٹھانے والی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ ایک تو دو گروپ ہوتے ہیں، ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں بھی دو گروپ ہیں۔ ایک تو وہ گروپ ہے جو میری باتوں کو غور سے سن رہے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو کچھ سونے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے چھوڑو کیا ہے، ہفتے میں ایک دن تو بیان ہے، آ کر کے ایسے آرام کر لیتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے جو دل و جان سے جو سن رہے باتوں کو، اور ایک وہ ہے جو یوں ہی سو رہے ہیں، یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی دو گروپ ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اس غرض سے سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے، اور ایک وہ ہے جو سن رہے ہیں بس سن کر کے مسجد سے باہر نکلیں گے، مسجد کے گیٹ سے باہر گئے، پہلے جیسے تھے اسی طرح پھر ہو جائے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم سبوں کو اس گروپ میں شامل کریں جو سن کر کے عمل کرنے کا جذبہ لے کر کے بیٹھے۔ یہ نہیں کہ سن کر کے چلے جائے اور عمل نہ کرے، تو یہ فائدہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے بولتے رہے، ہر جمعے کو کہتے رہے اور آپ کے اندر تبدیلی نہ ہو تو میں ناکام ہوں۔
میں کامیاب نہیں ہوں اپنے مقصد میں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی بات ہو اس غرض سے سنے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل کریں گے. تو دیکھیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو ایک مقصد کے تحت آئے کہ اللہ کی عبادت ہو, بتوں کی عبادت سے لوگوں کو بچا سکے. اور ایک مقصد یہ کہ اس دنیا کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں اس انسان کے اندر آپس میں کیسے محبت پیدا ہو, آپس میں جو نفرت کر رہے ہیں اس نفرت کو ختم کر کے انسان کے اندر محبت کیسے پیدا ہو. یہ بھی ایک مقصد لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں. اب لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ آسانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی جا سکے. تو وہ چیز ہے نکاح, کہ نکاح کے ذریعے سے ایک ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہے. نمبر 1 الحیا, یعنی حیا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, حصہ ہے. جس انسان کے اندر حیا ہو وہ انسان کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے. جس انسان کے اندر حیا ہو وہ انسان کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف نہیں جا سکتا ہے. اب حیا یہ نہیں کہتے کہ شرم کو حیا نہیں کہتے ہیں. حیا کیا کیٹیگری کے ہے کہ حیا من اللہ ہے, اللہ سے حیا کرنا. اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. اور حیا من الرسول بھی ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو قبول کرے انسان. اور حیا من الناس بھی ہے کہ انسان کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائے. اور حیا من النفس ہے کہ انسان اپنے نفس کو, یہ جو نفس ہے جو خدا کے احکام کے خلاف جانے کے لیے تیار ہے, اس کو روک کر کے اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے میں لگا دے, یہ بھی حیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر اگر حیا نہیں ہے وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکتا ہے. جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ انسان کوئی گارنٹی نہیں کب زنا کر لے. جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ انسان کے اندر کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ انسان کب حرام چیز کو, حرام کا ارتکاب کر لے. تو اس لیے میرے بھائیوں دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز ہے خوشبو لگانا. تیسری چیز ہے مسواک کرنا. چوتھی اور جو اہم چیز ہے وہ ہے نکاح کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے محبت بھی اس میں ڈال دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے, جو سوچنے والے ہیں, ان کے لیے نشانی ہے. اب نکاح کے اندر اللہ کی نشانی ہے اور نکاح کے کتنے فوائد ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس میں اللہ کے دیکھیں نشانی کسے کہتے ہیں, اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو اللہ ہی کر سکتا ہو, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بارش برسانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. موت اور زندگی دینا یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے. اب رزق دینا یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے. تو بظاہر ہم دیکھیں کہ نکاح میں کون سی اللہ کی نشانی ہے. ہم بظاہر دیکھتے ہیں نکاح کے اندر تو کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے. کیا ہے کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے, قاضی صاحب آئیں گے, 2 گواہ موجود ہو اور اس کے بعد ایجاب و قبول ہو جائے, بس نکاح ہو گیا. اس میں کون سی اللہ کی نشانی ہے؟ لیکن اب اگر غور کرے تو اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی موجود ہے کہ نکاح صرف 2 بول دینے جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی. آپ دیکھیں ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, آپس جو ہے خاندان والے
رشتہ دار رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے ہوگی. اب وہ لڑکی اس لڑکے کو کبھی دیکھی نہیں ہے, یہ لڑکا کبھی اس لڑکی کو دیکھی نہیں ہے, لیکن جب رشتے طے ہو جاتے ہیں اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس دونوں کے اندر ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس لڑکی سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو جس لڑکے سے تمہاری شادی ہوئی تھی اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ لڑکی بہت پریشان ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکا اس کا شوہر ہے. لیکن عام دن میں ہم یہ خبر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, فلاں مر گیا ہے, تو عام خبروں کی طرح ہمارے کان سے یہ خبریں گزر جاتی ہے. لیکن جب وہی رشتہ میں بن جاتے ہیں اور جب اس لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ لڑکی تڑپنے لگتی ہے. یہ محبت آیا کہاں سے؟ یہ محبت نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ نکاح صرف ایک بچے اور بچی کا ملن نہیں ہے, بلکہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ملتے ہیں, ایک خاندان دوسرے خاندان والے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جبکہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے, لیکن نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کہ تم نکاح کرو, اگر تمہارے اندر کیپیسٹی ہے, طاقت ہے تو تم نکاح کرو. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ دوسری کے بھی نکاح کی فکر کرو کہ جس کی ابھی جس کا نکاح نہیں ہوا تو اس کی نکاح کے سلسلے میں بھی تو فکر مند رہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں, اگر والدین سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچے کی شادی کر دیجئے, تو کہتے ہیں کہ میرا بچہ ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے, میرا بچہ ابھی پڑھ رہا ہے, اگر میں شادی کر دوں گا تو یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے. اس فکر میں رہتے ہیں, ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا سیٹل ہونے کی جگہ نہیں ہے. اگر ہم اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا سیٹل ہونے کی جگہ, ہم سیٹل ہونے کے بعد میں کچھ کام کریں گے, تو پھر قرآن کی آیت کو یاد کیجئے کہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے, جو بھی پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, سیٹل ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے کھول کر کہہ دیا کہ جو غلط فہمی میں پڑے ہوئے کہ ہم سیٹل ہونے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں, نہیں, بلکہ الذی خلق الموت والحیات, ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ کون بہترین عمل کر سکے, اس کو جانچنے کے لیے, سیٹل ہونے کے لیے نہیں. اس لیے بچے بالغ ہو جائے تو شادی فوراً کر دیجیے, کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ ہم شادی کر دیں گے تو یہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا کہاں سے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, جب یہ شادی کرے گا اللہ رب العزت اپنے فضل سے رزق کا انتظام کرے گا. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, رزق کا مالک تو اللہ ہے, اللہ رزق دے گا, ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اگر تمہارے اندر طاقت ہے, اگر تمہارے اندر قدرت ہے تو تم شادی کرو. فائدہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر, کہ جب شادی کرو گے تو تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی, وأحسن للفرج, اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. تو انسان جب شادی کرتا ہے وہ بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں. اب انسان جب شادی کر لیتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ میں رہتا ہے, اب وہ انسان بہت مشکل کے زنا کا ارتکاب کر لے, زنا میں مبتلا ہو جائے, وہ انسان مبتلا نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں نکاح ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے, اور نکاح کرنے سے انسان کے ان نگاہوں کی حفاظت اور انسان کے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے بچے بالغ ہو جائے ہم اس کا نکاح کر دیں تاکہ گناہ سے وہ بچ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی, وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں. اب نکاح سنت ہے, کون سے نکاح سنت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے, لیکن کون سے نکاح سنت ہے؟ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرهن, کہ سب سے بابرکت وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو, فضول خرچی نہ ہو, اس میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم تو روز سنتے ہیں بیانات, اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو, اور ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح ہو جس میں زیادہ خرچ ہو.
سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو. ہم اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. آج دیکھیں کہ آج شادیوں کے اندر آپ دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا کہ فضول خرچی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ اور فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے. ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. جب ایک والد ہوتا ہے، ایک باپ جب اپنے بچی کی نکاح کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق نکاح کروں گا، شریعت کے خلاف میں نہیں جاؤں گا. جب بچی کی شادی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں شریعت کے خلاف نہیں جاؤں گا، سنت کے مطابق شادی کروں گا. وہی شخص نمازی ہے، حاجی ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، جب بچے کی نکاح کرتا ہے اب یہاں پر سنت کو سائڈ کر دیتا ہے. بچے کی نکاح میں سنت کو سائڈ کر دیتا ہے. اب گھر میں بچے کو رکھے ہوا ہے اور ریٹ لگا رہا ہے کہ تم 10 لاکھ دو، تم 5 لاکھ دو، نہیں 4 لاکھ دیتے ہیں، نہیں 3 لاکھ دیتے ہیں، نہیں یہ گاڑی دے دیتے ہیں. اب گھر میں بیٹھ کر ریٹ لگا کر کے بچے کو بیچ رہے ہیں. اب بچی کی شادی میں سنت کے مطابق کریں گے اور بچے کی شادی میں ہٹا دو اس کو. تو یاد رکھیے کہ زمانے جاہلیت میں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم. جب بچے کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کے چہرے کالے ہو جاتے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر یتوارا من القوم اور بچی کی پیدائش کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت نہیں ہے. آج اس زمانے کے اندر آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کی پیدائش پر آج بھی لوگ تڑپ جاتے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ جیسے اسے خبر دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہیں بچی پیدا ہوئی ہے، وہ انسان ڈر جاتا ہے اور اس سے سامنے پورے بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے، اب اس کے لیے مجھے 5 لاکھ روپئے چاہیے، اس کے لیے یہ چیز چاہیے، اس کے لیے یہ چیز چاہیے. ایک غریب آدمی ڈر جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت کے بارے میں آیا کہ قرآن کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کل قیامت کے دن زندہ درگور رہنے والی بچیاں سوال کرے گی کہ ان سے پوچھئے کہ کس جرم کی بنا پر ہمیں انہوں نے مار دیا. آج دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ویڈیو ایکسرا کر کے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بہت سے ظالم ایسے باپ ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ جیسے پتہ چل جائے کہ بچی ہے فوراً اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو کیا زمانے جاہلیت سے بیکار یہ نہیں ہے کہ ہر ویڈیو ایکسارا کے ذریعے سے بچی کو دیکھ لیتے مار دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اس طریقے سے حالات بنا دیا ہے، اس طریقے سے نکاح کو اس طریقے سے بوجھ بنا دیا ہے کہ انسان اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے مجبور ہو چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں شادی جو کرے تو سنت کے مطابق کیجیے، ورنہ آپ جو یہ کر رہے ہیں اس کا تو جواب دینا پڑے گا خدا کا. آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی میں دیکھیں ویڈیوگرافی بھی کرتے ہیں. شادی محل میں جا کر دیکھے شیطان بھی شرما جاتا ہے بے حیائی کو دیکھ کر کے. شادی محل میں لڑکیاں ہیں لڑکے سب ایک آپس میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور لڑکیاں ایسے بے حیا بنی ہوئی ہے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے شادی محل کے اندر کہ آپ دیکھیں تو آپ خود شرما جائے، لیکن لڑکیاں نہیں شرماتی. ایسے معاشرے اور پورے سونگ کے ساتھ گانا ڈانس کرتے ہیں شادی میں. یاد رکھیے کہ جو شادی گانا کے ساتھ ہو، جو شادی بے حیائی کے ساتھ ہو، آپ یقین بھی نہ کریں کہ آپ کے اندر اس شادی سے آپ کے معاشرے کے اندر اس جوڑے سے کوئی نیک اولاد پیدا ہو. یاد رکھیے گا کیونکہ آپ شادی سنت کے خلاف کیجئے گا، شریعت کے خلاف کیجئے گا، گانے کے ساتھ جس شادی کو کیجئے گا اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ڈانس کرنے والا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین کا سپاہی بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے، تو سنت کے مطابق شادی کریں، شریعت کے مطابق شادی کیجیے. آج ہم ویڈیوگرافی کرتے ہیں، اس کو کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کو قید کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچے جو پیدا ہو، ہماری جو آنے والی اولاد ہے وہ جب آئے گی دنیا کے اندر وہ دیکھے گی اس ویڈیو کے اندر کہ ہمارے ابو کے شادی میں کس طریقے سے لڑکیاں ڈانس کرتی تھی، کس طریقے سے بے حیا تھی اور کس طریقے سے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس کو دکھانے کے لیے ہم ویڈیو کرتے ہیں اور اتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ بھائیوں آپ لاکھ روپئے 2 لاکھ روپئے خرچ کرتے ہیں ویڈیوگرافی میں، بس 50,000 روپئے کسی غریب بچی کو دے دیجئے، کسی غریب بچی کے شادی میں دے دیجئے. اب وہاں پر تو بہت پریشانی ہوئی، کیسے 50,000 روپئے دیتا. لیکن یہاں پانی کی طرح بہانے میں ذرہ برابر دل میں درد نہیں ہوتا ہے، لیکن 50,000 کسی غریب کی شادی میں دینے میں پریشانی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں جو بھی اس میں ملوث ہے خدا کے واسطے
کہ ہم جو شادی کرتے ہیں غیروں کی طرح شادی نہیں کرتے. یہ طریقہ تو غیروں کا ہے کہ غیر ویڈیوگرافی کرتا ہے, ڈانس کرتا ہے, مرد عورت ایک آپس میں بھیڑ کر کے رہتے ہیں, کھانا کھاتے ایک ساتھ میں. یہ غیروں کا طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام تو غیر محرم کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے, اور ہم سب کو بھول کر کے ایک آپس میں ملا دیتے ہیں شادی کے اندر. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.